لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأوليائه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. الفاظ اولیاء میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے بہتوں کی حالات دیکھی. ناظرین محترم، پیارے دوستو، اولیاء اللہ کی صحبت. اس وقت میرے تقریر کا موضوع صحبت باولیاء ہے. اولیاء اللہ کی صحبتوں سے کیسی تبدیلی آتی ہے، کیسے انقلابات زندگیوں میں برپا ہوتے ہیں، چند جھلکیاں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی میں اولیاء اللہ کے خدمت میں رہنا، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا، ان کی دعاؤں لینا زندگیوں میں کتنی بڑی تبدیلی لاتی ہے. چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی صحبتوں سے کتنے بڑے انقلاب زندگیوں میں آتے ہیں. قواعد الجواہر کتاب ہے، صفحہ 37 پہ لکھنے والوں نے لکھا، اور یہ چیز میں نہیں کہہ سکتا اور میرے حیثیت کیا ہے، اور نہ میں اس وقت موجود تھا، لیکن لکھنے والوں نے جب لکھا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی باتوں میں، ان کے الفاظ میں، ان کے صحبتوں میں، ان کی دعا میں کتنی بڑی طاقت ہے اور کتنے بڑے تصرفات ہوتے ہیں، کتنی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں. اس واقعہ سے آپ اندازہ لگا لیں. قواعد الجواہر کے مصنف صفحہ 33 پہ لکھتے ہیں، ایک بڑھیا بارگاہ غوثیت میں اپنے ایک صاحبزادے، اپنے ایک لڑکے کو لے کر کے آتے ہیں اور عرض کرتی ہے سیدنا عبد القادر جیلانی سے، حضور میرا یہ لڑکا لے کر کے آیا ہوں، آپ اسے اپنے صحبت میں رکھیں اور عبادات، ریاضات، مجاہدات میں اس کو کامل فرمائیں اور اللہ کا مقبول بندہ بنائیں. حضور آپ اس بچے کو قبول کر لیں. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت، اس بڑھیے کے بات کو قبول کر لیا اور بچے کو اپنے خانقاہ میں رکھ کر تربیت شروع کر دی. اب بچہ رات دن مجاہدات، عبادات میں مصروف ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد اس کے ماں کو خیال ہوا کہ ذرا دیکھیں بچے کا کیا حال ہے. کچھ زمانے کے بعد ماں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے، اپنے لڑکے کو دیکھنے کے لیے آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا جو کہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے بغیر سالن کے. یہ دیکھ کر ماں کو، بہرحال ماں تھی، کچھ رنجیدہ ہو گئی. پھر اس کے بعد سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی تو دیکھتی ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مرغی کھا رہے ہیں اور غذا کھا رہے. یہ دیکھ کر اس بڑھیا نے کہا، حضور میرے بچے کے ساتھ آپ نے شفقت کا معاملہ نہیں کیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا آپ تو مرغی کھا رہے ہیں اور میرا بچہ سوکھی جو کی روٹی کھا رہا ہے، سالن بھی نہیں. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بات سن کر کے جو ہڈیاں جمع تھی اس کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد اس پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا قم بإذن اللہ، قومی بإذن اللہ الذی یحیی العظام والرمیم، کہ اس اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا
جو سڑے گلے ہڈیوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ مصنف قواعد الجواہر لکھتے ہیں صفحہ 37 پہ کہ اتنا کہنا تھا کہ مرغی زندہ ہو گئی، اور زندہ ہی ہو کر صرف کھڑی نہیں ہوئی بلکہ فصیح و بلیغ زبان میں کلمہ پڑھنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو، یہ مصنف یا قواعد الجواہر یہ لکھنے والے نے لکھا ہے، اگر یہ بات واقع میں ایسا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تبدیلی ہے، اولیاء اللہ کی زبانوں میں اللہ نے کتنی بڑی تاثیر رکھی ہے کہ صرف یہ الفاظ کہہ دینے سے ایک مرغی زندہ ہو گئی۔ میں تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھا اور نہ میں یہ دیکھا، لیکن میں نقل کر رہا ہوں قواعد الجواہر کے بات کو، کہ اگر واقعی میں یہ بات ہوئی ہے تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اسے ہمارا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی زبانوں میں اللہ نے کیا تاثیر، جیسے کہ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی قسم کے باتیں ایک بار سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے، مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ سن رہے تھے، آپ کے تقریر سے محو ہو رہے تھے۔ اتنے میں مدرسے کے صحن میں آپ لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اتنے میں ہر طرف سے چاروں طرف سے بادلوں کے ٹکڑے گر گھر کر کے آئے اور کالی بادل چھا گئی اور بارش ہونے شروع ہو گئی۔ اب ظاہر بات ہے جب بارش ہو اور لوگ صحنوں میں بیٹھے ہوئے ہوں تو کیسے بیٹھ سکتے، بے چینی ہو گئی، لوگ ادھر ادھر جانا شروع کرتے۔ یہ دیکھ کر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوثیت کا جلال آیا اور آسمان کی طرف، بادل کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے بادل، میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو لوگوں کو منتشر کرتا ہے۔ اتنا الفاظ کہنا تھا کہ بارش، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بارش صحن میں برسنا بند ہو گئی اور چاروں طرف بارش ہو رہی ہے اور صحن میں جو ہے بارش۔ یہ بات لکھنے والے عدی بن مسافر ہیں، عدی بن مسافر ہیں، وہ اس بات کو لکھتے ہیں، اس بات کے وہ گواہ ہیں۔ اس سے ہمارا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی زبانوں میں اللہ نے کتنی تاثیر رکھی کہ بارش چاروں طرف ہو رہی ہے لیکن اتنے کہنے پہ صحن میں بارش نہیں ہو رہی۔ لوگوں نے پھر آپ کی تقریر کو بڑے سکون اطمینان کو سنا، اتنی پہ بس نہیں۔ اور آپ دیکھیں، ایک بار آپ تقریر کر رہے تھے، مجمع بہت بڑا تھا، لوگ اطمینان سے سن رہے تھے، سنجیدگی کا عالم تھا، اتنا سناٹا کہ اگر سوئی گر جائے تو اس کی آواز آ جائے، ویسے خوشی سے لوگ آپ کے آواز، آپ کی تقریر کو سن رہے تھے۔ اتنے میں ایک چیل اٹھتے ہوئے آئی اور چلاتے ہوئے اس مجلس سے گزر گئی۔ اب اس کے چلانے کی وجہ سے لوگوں کے جو ہے دھیان بٹ گئے، ابھی ادھر ادھر لوگ دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آیا، اور جلال کی حالت میں آپ نے فرمایا، یا ریح خذی راس حاضر ہدایت، اے ہوا، اس چیل کے گردن کو 2 ٹکڑے کر پکڑ لے۔ تو آپ کے زبان سے اتنا الفاظ نکلنا تھا کہ چیل کے گردن ایک طرف اور دھڑ دوسری طرف گری۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب تقریر سے فارغ ہو گئے، کرسی سے اتر کر آپ آئے اور چیل کے سر اور دھڑ کو جوڑا، اور اس کے بعد فرمایا، تم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ یہ کہنا تھا، وہ چیل پورا اڑتے ہوئے ہوا میں چلی گئی۔ لکھنے والے مصنف نے لکھا، میں وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اگر یہ بات ہوئی ہے میرے دوستو، جن لوگوں نے دیکھا، ان لوگوں کے دیکھنے کے اعتبار سے، ان لوگوں کے نقل کرنے کی چیز کو میں نقل کر رہا ہوں، اگر یہ چیزیں ہوئی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی زبانوں میں کتنی تاثیر ہے، اولیاء اللہ کی صحبتوں میں کتنے بدلاؤ، کتنی تبدیلیاں ہیں۔
آپ یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیر ذی روح، غیر ذوی العقول، کہ جس میں اتنی تبدیلی آئے، عقول والے اگر ان کے مجلسوں میں پہنچیں، ان کی دعاؤں کے لیے تو ان میں کتنی بڑی تبدیلی آئے گی، کتنے بڑا بدلاؤ آئے گا۔ اسی قسم کے واقعہ، اسی قسم کی مثالیں ایک ہی نہیں ہزاروں ہیں، جو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلسوں میں پہنچنے سے اور ان کے الفاظ نکلنے سے جو تبدیلی آئے ہیں، اس کے ہزاروں مثالیں ہیں۔ اس کو واقعہ ایک ہے، ایک بزرگ، بڑے بھاری بزرگ، بڑے زبردست بزرگ، بڑے کرامت والے بزرگ، جن کا نام احمد جام تھا اور وہ زندہ فیل کے نام سے مشہور تھے۔ بڑے باکرامت بزرگ، بڑے روب دبدبہ والے، بڑے جلال والے، بڑے ہیبت والے تھے۔ ان کے ہیبت اور ان کے جلال اور ان کی بزرگی کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں، وہ شیروں پہ سواری کرتے تھے، جہاں جاتے شیر پہ جاتے تھے، مختلف بزرگوں کے خانقاہوں میں بھی پہنچتے تھے، اور پھر ان خانقاہ والے بزرگوں کو، میں نے پہلے بتلایا تھا کہ بزرگی کے بھی الگ الگ درجات ہیں، یہ بڑے زبردست درجات والے تھے۔ تو جس بزرگی خانقاہ میں پہنچتے تھے، پہلے ان کو خبر دے دیتے تھے کہ میرے شیر کے لیے کوئی جانور دو تاکہ اس کی غذا بن سکے۔ تو جس خانقاہ میں جاتے مطالبہ کرتے تھے اپنے شیر کے خوراک کے لیے جانور، وہ بزرگ خانقاہ والے ان کے پیش کر دیتے تھے اور شیر اس کو اپنا خوراک بنا لیا گیا۔ اسی طریقے سے چلتے چلاتے ایک بار دربار غوثیت میں پہنچ گئے اور خبر بھیجایا اپنے خادم سے کہ میرے شیر کے لیے کوئی جانور آپ پیش کریں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک احمد جان میرے مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام لازم ہے، اس لیے میں مہمانی ضرور کروں گا اور ان کے مطالبہ کو ضرور مانوں گا۔ یہ کہہ کر کے اپنے خادم کو ایک جانور دیا کہ جاؤ احمد جان جو مطالبہ کیا ہے اس مطالبے کو پورا کر، اور یہ جانور ان کے لیے پیش کر۔ جب ان کا خادم وہ جانور لے کر کے چلا تو حضرت احمد جان کے خادم نے اطلاع دی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جانور بھیج رہے ہیں آپ کے شیخ۔ یہ سن کر کے احمد جان رحمۃ اللہ علیہ اکڑ گئے، کچھ تکبر سی باتیں آ گئی، غرور سی باتیں، اور اپنے خادم سے کہنے لگا، دیکھا میرے جلال کو، میرے ہیبت کو، میرے روب کو، عبد القادر جیلانی بھی میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے اور میرے شیر کے لیے جانور بھیج رہا ہے۔ بہرکیف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھیجا تو جانور کے ساتھ ایک کتا نہایت دبلا پتلا، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں ان کے لنگر کھانے کے ہڈیاں کھا کر کے پلا تھا اور دن رات وہیں پڑا رہتا تھا، وہ جانور کے ساتھ بھی یہ کتا چلا۔ اور جب خادم لے کر کے احمد جان کے پاس پہنچے تو شیر نے جھپٹا مارا اس جانور کے اوپر۔ تو یہ کتا جو دبلا پتلا تھا، شیر کے جھپٹا مارتے کے وقت فوراً اس نے گلا دبوچ لیا شیر کا اور اپنے پنجے سے اس کے پیٹ پھاڑ دیا، تو ٹکڑے کر دیا۔ اب احمد جان رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حالت دیکھا کہ ایک دبلا پتلا کتا ہمارے شیر کی حالت کر کے رکھا، یہ دبلا پتلا کتا یہ حالت کیسے کر سکتا ہے، شیر کہاں کتا؟ وہ سمجھ گئے کہ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے میرے غرور کا جواب دیا ہے۔ فوراً انہوں نے محسوس کیا اور دربار غوثیت میں حاضر ہو کر کے معافی طلب کی اور نگاہ کرم کا اور دعاؤں کا جو ہے درخواست کیا، اور پھر وہ وہاں سے واپس آئے۔ یہ واقعہ سنانا نہیں ہے، یہ واقعہ سے یہ بتلانا ہے کہ اللہ والوں کی نگاہیں، اللہ والے کے توجہ سے کتنی تبدیلی آتی ہیں۔ ایک دبلا پتلا کتا جس کے کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک شیر ببر کے 2 ٹکڑے اس کو پھاڑ کر کے رکھ دیا، یہ کیوں ہوا؟
یہ کیسے ہوا؟ آپ آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کتے میں یہ طاقت، یہ قوت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے توجہ سے آئی. ایک شیر کو ایک کتے نے پھاڑ کر کے رکھ دیا. معلوم یہ ہوا اللہ والوں کی نگاہوں میں، اللہ والوں کی دعاؤں میں، اللہ والوں کی صحبتوں سے بڑی باری تبدیلی آ گئی. ایک جانور، ایک کتا، اس میں اتنی تبدیلی آ گئی، شیر کو پھاڑ دیا. وہ جانور جس میں عقل سلیم نہیں، اس میں یہ تبدیلی آ گئی. تو میرے دوستو، ہمارا آپ عقل سلیم رکھنے والے انسان، اثرات کو قبول کرنے والے، اگر اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی دعائیں لیں، اللہ والوں کی اکرام دلوں میں پیدا کریں، ہماری تبدیلی، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، ہماری زندگیوں میں بدلاؤ نہیں آئے گا. ہمارے کردار، ہمارے افعال، ہمارے گفتار، ہمارے اٹھنا بیٹھنا، ہر چیزوں میں تبدیلی آئے گی. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. اسی کو میں بار بار کہتا ہوں کہ الفاظ اولیاء میں یہ تاثیر دیکھی، الفاظ اولیاء میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے بہتوں کے حالات دیکھی. میرے دوستو، اسی پہ بس نہیں ہے. ایک بار سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، درس لے رہے تھے کہ اچانک شہر کے اثر و رسوخ والے لوگ گھبراتے ہوئے آئے اور عرض کیا کہ حضرت غضب ہو گیا. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا غضب ہو گیا؟ کہنے لگے دریائے دجلے میں سیلاب آ گیا ہے، اور اتنا زبردست سیلاب ہے کہ خطرہ ہو گیا ہے کہ سر بغداد کہیں ڈوب نہ جائے. یہ سننا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، ہاتھوں میں اپنا عصا لیا، چل پڑے. پیچھے پیچھے لوگ ہیں اور آگے آگے دریائے دجلہ کے پاس اب پہنچے اور ایک جگہ آپ نے اپنے عصا کو گاڑ دیا اور عرض کیا کہ اے دریا، اس سے آگے مت بڑھنا، یہ تمہارا حد ہے. لکھنے والوں نے لکھا کہ ایک کہنا تھا کہ دریا کے پانی گھٹنا شروع ہو گیا، اور جو حد آپ نے مقرر کیا تھا اس حد پہ پہنچ کر کے بہنا شروع کیا. یہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ تو ایسی چیزوں میں جو عقل والی نہیں، اس میں تبدیلی ہے. تبدیلی آ جاتی ہے اللہ والوں کے الفاظ سے. تو میرے دوستو، ہمارا آپ انسان ہیں، عقل والے ہیں، عقل سلیم رکھتے ہیں، سوچ سمجھ رکھتے ہیں. اگر ہم نے اللہ کی صحبت اختیار کی، ان کے دعاؤں کو حاصل کیا، تو تبدیلی نہیں آئے گی، یقیناً تبدیلی آئے گی. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر تبدیلی آئے، بدلاؤ آئے، تو اللہ والوں کے احترام کرو اور اللہ والوں کی دعائیں لو، اللہ والوں کی معیت، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. اسی چیز میں بار بار کہتا ہوں کہ الفاظ اولیاء میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے بہتوں کے حالات دیکھے. دوستو، شہر بغداد ایک رئیس، مانا ہوا رئیس، جس کا نام ابو غالب تھا. لوگوں میں شہرت تھی، بڑے پیسہ والا تھا. لیکن میرے دوست، دنیا میں دور سے لوگ کسی کو خوشحال دیکھ کر کے سمجھتے ہیں یہ بڑا خوشحال ہے، لیکن ہر آدمی کے پیچھے کچھ نہ کچھ پریشانیاں، مصیبت رہتی ہے، چاہے دور سے وہ کتنے ہی جو ہے خوشحال نظر آتا ہو. تو ابو غالب کے بھی پیچھے ایک مصیبت تھی کہ اس کا ایک بچہ تھا جو اپاہج تھا، اندھا تھا. اس نے ایک بار، بہت بڑا رئیس تھا، بغداد کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کو اس نے دعوت دی. اسی دعوت میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دعوت دے دی. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دعوت دی اور آپ اس کے دعوت میں پہنچ گئے. دیکھا کہ پہلے سے بڑے بڑے مشائخ اور علماء وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے، طرح طرح کے انواع قسم کے جو ہے کھانا پڑے ہوئے ہیں، کہیں مرغ مسلم ہے، کہیں پلاؤ، کہیں زردہ ہے، میوے طرح طرح کے بھی پڑے ہوئے، قسم قسم کے کھانے ہیں.
آپ جا کر کے وہاں پھر بیٹھ گئے دسترخوان پہ، تمام علماء تمام مشائخ بھی بیٹھے ہوئے، لیکن آپ کے روب اور دبدبا کے عالم کے سب خاموش۔ اس کے بعد ایک ٹکڑا لایا گیا جس میں وہ بچہ جو اپاہج تھا اور اندھا تھا، علماء اور مشائخ کے درمیان میں لا کر کے رکھا گیا۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روب دبدبا سے کسی کو کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ آپ نے خود ہی فرمایا کہ اس ٹکرے کے لاؤ میرے پاس۔ جب وہ ٹکڑا لایا گیا، آپ نے دیکھا بچہ اندھا ہے، اپاہج ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ دعوت کرنے کا مقصد ہی علماء اور مشائخ کی دعائیں لوں، علماء اور مشائخ کے توجہ میرے بچے پر ہو جائے۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو دیکھا اور ہاتھ رکھا اور فرمایا قم باذن اللہ معافی، کہ تندرست توانا ہو کر کے تم کھڑے ہو جاؤ۔ لکھنے والوں نے لکھا، اتنا کہنا تھا کہ بچہ تندرست توانا ہو کر کے دوڑنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، بہت اچھی باتیں کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے شفا پاتے ہیں سدھا جاں بلب امراض مہلک سے، شفا پاتے ہیں سدھا جاں بلب امراض مہلک سے، عجب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم۔ تو میرے دوستو، اللہ والوں کے مجلس، اللہ والوں کی دعائیں، اللہ والوں کی معیت ایک عجیب تاثیر ہے۔ جن کو یہ چیزیں نصیب ہو گئی ان کی قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ الفاظ اولیاء میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بدلاؤ آئے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر تبدیلی آئے، آپ کا معاشرہ درست ہو، تو اس دور میں میرے دوستو اس کے سوا، میں جو بارہا دہراتا ہوں کہ آج اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے احترام کریں، اولیاء اللہ سے اولیاء اللہ کی دعاؤں کو ہم لیں، اولیاء اللہ کی معیت اور ان کے جو ہے صحبت ہم امتحان کریں۔ آج اس دور میں، فتنے کے دور میں، یہی ایک راستہ ہے جس سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، اصلاح ہو سکتی ہے۔ ورنہ پھر اس دوستو اب کوئی راستہ نہیں ہے اس کے سوا کہ ہمارے اصلاح ہو سکے۔ ہر محکمے میں، ہر شعبے میں میرے دوستو فساد، ہر شعبے میں فتنہ، اور ہر شعبے میں عجیب قسم کے افراتفری کا عالم ہے۔ تو جو شعبے افراتفری میں مبتلا ہو وہ اصلاح کیا کر سکتے ہیں؟ ایک شعبہ ہے اولیاء اللہ کے خانقاہیں، اولیاء اللہ کی معیت، جو انسان جو اللہ کے قریب ان کو قربت حاصل ہے اور ان کے جو ہے اللہ کے نزدیکی حاصل ہے، ان کی صحبت سے آج ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جو ہے اللہ والوں کی صحبت نصیب عطا فرمائے، اللہ والوں کے اکرام اور محبت دلوں میں نصیب عطا فرمائے، اللہ والوں کی دعائیں ہم سب کو نصیب عطا فرمائے۔ ان کی صحبت میرے دوستوں بہت بڑی چیز ہے۔ بس اسی الفاظ کے ساتھ پھر میں اپنے باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ الفاظ اولیاء نے یہ تاثیر دیکھی، بدلتے بہت ہوں، یہ تقدیر دیکھی۔ وآخر دعوانا